ربیع کے معنی ہے بہار، بہار کا موسم، اور اول کے معنی ہے پہلا یا پہلی۔ جب اس مہینے کا نام رکھا گیا تھا اور یہ مہینہ جب پہلی بار آیا تھا تو موسم بہار میں آیا تھا، اس لیے اس کا نام ربیع الاول رکھا گیا، پہلی بہار۔ لیکن پھر اسی بہار کے اندر ایک اور ایسی بہار آئی جو ساری بہاروں پہ چھا گئی، یعنی اسی مہینے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اب دنیا جو خزاں رسیدہ ہو گئی تھی، چمنستان دہر کی کلیاں مرجھا گئی تھی، تو پھر اللہ نے اپنے محبوب کو اس مہینے میں ربیع الاول میں بھیجا، تو ساری خزاں جو ہے بہار سے بدل گئی۔ پھر یہ مورثت ہو گئی کہ یہ مہینہ ربیع الاول ہے کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بہار آ گئی، اور ایک ایسی بہار جو ساری بہاروں پہ چھا گئی۔ باقی ساری جو بہاریں ہیں وہ اسی ایک بہار کی مرہون منت ہے۔ اس بہار کو آنا نہ ہوتا، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے ہوتے، تو پھر نہ پھول کھلتے، نہ کلیاں مسکراتی، نہ گل مہکتے، نہ سبزے لہکتے، نہ عنادل چہکتے، نہ ستارے چمکتے، نہ موتی دمکتے، نہ سمندر بہتے، نہ دریا رواں ہوتے، نہ چاند و سورج درخشاں ہوتے، نہ حیواں ہوتے، نہ جن و انسان ہوتے، نہ حور و غلمان ہوتے، نہ لوح و قلم ہوتا، نہ آدم ہوتے، نہ تم ہوتے، اور نہ ہم ہوتے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی پہ یہ غنچے سب پریشاں ہوتے، رخت بردوش میں سب دشت و گریباں ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دشت و جبل توحید کے حدیقہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیانباں ہوتے۔ پھر یہ بہار نہ ہوتی، اور اقبال سہیل بھی بول پڑا، یہ بھی بڑے شاعر ہیں، کہنے لگے کتاب فطرت کے سر ورق پر اگر نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب کبھی خیر الامم نہ ہوتا، نہ روئی حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر وہ چراغ حرم نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجب نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ یہ مہینہ، اس مہینے میں جو بہار آئی ہے کہ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، زمانے کو انتظار تھا، ساری انسانیت راستہ بھٹک چکی تھی، صرف عرب کا نہیں پورے ورلڈ کا عجیب حال تھا کہ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریے یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ یہ ربیع الاول ایک ایسی بہار آئی کہ پھر اس بہار کے آنے سے
ساری دنیا نے برکتیں دیکھی اور باطل ٹوٹنا شروع ہوا اور حق پھیلنا، حق کے اجالے پھیلنا شروع ہو گئے۔ اسی لمحے، جس لمحے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہے، 22 اپریل ہے، جیٹھ کی 1 تاریخ، اور ربیع الاول کے تاریخ میں اختلاف، لیکن مہینہ یہی تھا۔ صحیح قول 9 ربیع الاول بتاتے ہیں علماء کرام۔ تو جس وقت ولادت ہو رہی ہے اسی وقت روشنی پھیل جاتی ہے، اور باطل ٹوٹنے کیسے لگا؟ جس وقت ولادت ہوئی اسی وقت کسریٰ کے کنگرے گر پڑے۔ آتش کدے فارس بجھ گیا، ایران آگ کے پجاری۔ 1000 سال سے انہوں نے آگ کو بجھنے نہیں دیا تھا، نہ رات کو نہ دن میں۔ 1000 سال ہو گیا تھا کہ ان کی آگ کبھی بجھی نہیں تھی، جس آگ کی وہ پوجا کرتے تھے۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اسی وقت وہ آگ جو ہزاروں سال سے سلگ رہی تھی یکدم بجھ، دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف ایوان کسریٰ کی بات نہیں ہے، شان عجم، شوکت روم اور اوج چین کے قصرائے فلک بوس گر پڑے۔ صرف آتش کدے ایران کی بات نہیں ہے، آتش کدے کفر اور آذر کدے ظلمت سرد ہو کر بجھنے لگا۔ صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی اور بت قدوں پہ مایوسی چھا گئی۔ شیرازہ مجوسیت بکھر گیا، نصرانیت پہ سکرات طاری ہو گئی۔ نفرت اور کدورت کے اوراق خزاں جھڑنے لگے اور محبت کے پھول مہکنے لگے۔ ہدایت کی شمعیں ٹمٹمانے لگی، رشد و ہدایت کے اجالے پھیلنے لگے۔ آمینہ نے کہا نا کہ میں نے دیکھا کہ روشنی پھیل گئی اور پورا عالم میرے سامنے تھا۔ حفیظ جھلندری نے کہا کہ بسط انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ آمنہ یہ آنے والا، یہ وہ بہار ہے جس کے اوپر بہاریں بھی فخر کرتی ہیں۔ بنو سعد کی عورتوں نے تو یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یتیم نہیں، در یتیم ہے، یہ تو یتیموں کا سہارا اور آسرا بن کے آ رہے ہیں۔ جب دنیا میں آئے تو غلاموں نے کہا کہ ہمارے لیے آزادی کا پروانہ آ گیا۔ ضعیفوں اور کمزوروں نے کہا ہمارا آسرا آ گیا، ہمارا بھروسہ آ گیا۔ یتیموں اور مسکینوں نے کہا کہ ہمارا ٹھکانہ آ گیا۔ بیواؤں نے کہا ہمارا بسیرا آ گیا، اور آمینہ نے کہا میری آنکھوں کا تارا آ گیا۔ حلیمہ نے کہا میرا راج دلارا آ گیا۔ عبد المطلب نے کہا میرے بڑھاپے کا سہارا آ گیا۔ تاریخ نے، پھر تقدیر نے کہا چھوڑو ساری باتیں، وہ تو جگ سارے کا سارا آ گیا، وہ تو جگ سارے کا سارا آ گیا۔ تو جب دنیا میں تشریف لائے، بنو سعد کی عورتوں نے یتیم سمجھ کے چھوڑا، کیونکہ عرب کا دستور تھا کہ شہر والے اپنے بچوں کو دودھ دیہات سے پلاتے تھے، کیونکہ ایک تو دیہات کی فضا بڑی صاف ہوتی ہے، صحت صحیح رہتی ہے، اور پھر دیہاتوں میں جو لینگویج بولی جاتی ہے وہ فصیح اور بلیغ بولی جاتی ہے۔ شہر میں چونکہ مختلف لوگ رہتے ہیں تو زبان کو بھی کھچڑی بنا دیتے ہیں، اس لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا گیا، تو جو ہے بنی سعد میں حضرت حلیمہ نے دودھ پلایا۔ تو عورتیں آئی مکے، حلیمہ کہتی ہیں قحط کا زمانہ تھا اور غریبی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں لگاتار فاقے پڑتے تھے، میرا خود کا چھوٹا بچہ تھا، اس سے بھی پورا دودھ نہیں ملتا تھا، لیکن جب میرے گاؤں کی عورتیں بچوں کو لینے مکہ روانہ ہوئی تو میں بھی ان کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ میری جو اونٹنی تھی یا خچر، بعض روایتوں میں خچر بھی آیا ہے، اتنی لاغر اور کمزور تھی کہ میری سہیلیاں ساری کی ساری مجھ سے آگے نکل گئی۔ جب میں مکہ میں داخل ہو رہی تھی تو میری سہیلیاں مالداروں کے بچے لے کے واپس جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب میرے لیے
پتہ نہیں کیا امتحان ہے، غریبی ہے اور پھر بچے بھی سب لے گئی مالداروں کے۔ پتہ چلا کہ ایک یتیم ہے جس کو کسی نے نہیں لیا ہے۔ اب اپنے شوہر سے آ کے کہتی ہے کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اسی یتیم کو ساتھ میں لے لیا جائے۔ حارث نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اسی کو لے آؤ۔ حلیمہ کہتی ہے جیسے ہی میں آمنہ کے گھر میں داخل ہوئی، جس کو عورتوں نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ جو ہے جس کے والد ہی دنیا میں نہیں ہے تو انعام کی کیا توقع اور کیا امید رکھی جا سکتی ہے، لیکن کہتی ہیں جب میں داخل ہوئی تو مجھے خوشبو محسوس ہوئی، اور وہ چاند سا بیٹا مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں پتہ نہیں کیا تاثیر تھی کہ پہلی گھڑی کے اندر میں سارے غم بھول گئی اور میں سارے غم سے فری ہو گئی جیسے ہی میں نے اس کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کہتی ہے کہ نقشہ بدلنے لگا، دودھ ابلنے لگا، میرے بچے نے بھی پیا اور دونوں نے سیراب ہو کر پیٹ بھر کر پیا۔ اٹھا کے میں اونٹنی کے پاس آئی، دیکھتی ہوں قحط سالی کی وجہ سے جس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، یہ بچہ جب قریب آیا ہے تو اونٹنی کے تھنوں میں بھی جو ہے دودھ امڈ آیا۔ پھر اس دودھ نکالا، میں نے بھی اور میرے شوہر نے بھی سیراب ہو کر پیا۔ پھر اس کو جس کو یتیم سمجھ کے عورتوں نے چھوڑا تھا، اس کو لے کر جب ہم اونٹنی پہ بیٹھے ہیں، وہ اونٹنی جو لاغر تھی، کمزور تھی، بیمار تھی، چل نہیں سکتی تھی، گھسٹ گھسٹ کے قدم اٹھاتی تھی، پتہ نہیں کیا برکت آئی کہ جو ہے جیسے ہی ہم نے اس سے بٹھا کے اونٹنی کو روانہ کیا ہے، وہ اتنی تیز رفتار سے دوڑی ہے کہ گھنٹوں پہلے میری سہیلیاں جو مکے سے جا چکی تھی، میری اونٹنی نے میری سہیلیوں کی ساری اونٹنیوں کو کروس کر دیا، آگے نکل پڑی۔ میری سہیلیوں نے پکار کے کہا کہ حلیمہ تو نے مکے میں جا کے سواری بدل دی، تیری اونٹنی تو بڑی کمزور تھی، لاغر تھی، وہ تو پاؤں گھسٹ گھسٹ کے چلتی تھی، سواری بدل دی۔ تو میں نے کہا کہ میری سہیلیوں ذرا اپنی آنکھوں کا علاج کراؤ، ذرا غور سے دیکھو، یہ وہی اونٹنی ہے جو میں اپنے گاؤں سے لائی تھی، سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل گیا ہے، سواری نہیں بدلی، اب سوار بدل گیا ہے۔ کوئی برکتوں کا انکار نہیں کر سکتا، قرآن سے یہ چیز ثابت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ نے مجھے برکتوں والا بنایا ہے، جہاں میں جاتا ہوں برکتیں وہاں جاتی ہیں۔ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، پیغمبر تھے، اور یہ نبیوں کے نبی ہیں، تو ہر نبی کے ساتھ برکتیں چلتی ہیں، تو نبیوں کا نبی ہے تو برکتوں کی برکتیں ان کے ساتھ چلتی ہیں، جہاں بھی گئے برکتیں ہی برکتیں ہو گئی۔ حلیمہ کہتی ہے کہ جیسے ہی گھر پہنچی ہوں، قحط سالی کا زمانہ ہے، دیکھتی ہوں کہ بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے پڑے، پھر لوگ باتیں کرنے لگے، اپنے چرواہوں سے کہنے لگے بکریاں اس جگہ چرایا کرو جس جگہ حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ تو میں انہیں کہا کرتی تھی میری بکریاں کسی خاص جگہ جا کے گھاس نہیں چرتی، پتہ نہیں کیا برکت میرے گھر میں اس بچے کی وجہ سے آئی ہے کہ جب سے یہ میرے گھر میں آیا ہے، میرے شام کے وقت برتن تو ختم ہو جاتے ہیں، میری بکریوں کا دودھ ختم نہیں ہوتا۔ جہاں بھی گئے ہیں برکتیں۔ حضرت آمنہ، حضرت خدیجہ نے برکتیں دیکھ کر نکاح کا پیغام دیا تھا۔ عمر سے بڑی تھی وہ، لیکن جب پہلی مرتبہ اپنے غلام میسرہ کے ساتھ میں تجارت کے لیے بھیجا ہے، جب بیچ راستے میں کوئی راہب مل جاتا ہے، 2 سفر تجارتی ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبوت سے بھی پہلے، یا یوں کہہ دیں کہ دعوت کے سفر سے پہلے نبوی نے تجارت کے سفر کیے۔ ایک تو اپنے چچا کے ساتھ معاش کی فکر کرنا، روزی کی فکر کرنا ایمان کے خلاف بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے ساتھ بیٹھ کے روزی کی فکر کی تھی، معاش کی فکر کی تھی کہ ہمارا چچا ابو طالب ہے، غریب ہے، آمدنی کم ہے، بچے زیادہ ہیں، ان کے بچوں کو ہم تقسیم کر لیتے ہیں۔ ایک بچہ حمزہ نے لے لیا،
ایک بچہ حضرت علی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا، ایک اور چچا نے لے لیا۔ تو یہ معاش کی فکر تھی، حالانکہ 12 سال کی عمر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میرے چچا بزنس کے غرض سے ملک شام جا رہے ہیں، تو کہ چچا میں بھی ساتھ میں جاؤں گا۔ اب اتنے پیارے تھے کہ اتنے دلارے تھے کہ انکار نہیں کیا، ساتھ میں لے گئے۔ بیچ راستے میں ایک راہب ملتا ہے، اس راہب نے بھی برکتیں دیکھی۔ جب اس نے دور سے قافلہ آتا دیکھا تو دیکھا کہ قافلے کے اوپر بادل سایہ کرتا ہے، جیسے قافلہ چلتا ہے تو بادل بھی ان کے اوپر ہی چلتا ہے۔ تو یہ قافلہ جب وہاں راہب کی معبد خانے کے پاس پہنچا تو کہا کہ پورے قافلے والوں کی میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو دعوت کی، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں چھوٹے ہیں، 12 سال کی عمر ہے، تو چچا نے کہا بیٹے تم جو ہے اونٹوں کو سنبھالو، تھوڑی دیر اونٹوں کو چرا دو، تب تک جو ہے ہم یہاں درخت کے نیچے بیٹھے۔ اب اس نے کھانا بنوانا شروع کر دیا، یہ سارے درخت کے نیچے بیٹھ گئے، کھانا تیار ہو گیا۔ تو وہ آ کے دیکھتا ہے کہ وہ بادل جو تھا وہ اس قافلے پہ نہیں ہے، وہ تو اس بچے کے اوپر بھاگ رہا ہے جو بچہ اونٹوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو کہا کہ یہ کہاں گیا وہ بچہ؟ مجھے تو کھانا شروع کرنا تھا، وہ بچہ کہاں گیا؟ ابو طالب نے کہا کہ وہ بچہ ہے، آ جائے گا، آپ کھانا شروع کر دیں۔ کہا تمہیں جانتا ہی کون ہے اور تمہیں دعوت کرتا ہی کون، کھانا کیوں شروع کروں؟ میں نے جو دعوت دی تھی وہ برکتیں دیکھ کر کی تھی، جو ان کے اوپر سایہ فگن ہے، بلایا جائے۔ جب بلائے گئے، آئے ہیں تو سارے لوگ درخت کے نیچے سائے میں بیٹھے ہیں۔ اب اتنی سائے میں گنجائش نہیں تھی کہ ایک اور آدمی آ کے سائے میں بیٹھے۔ بچے تھے، 12 سال کے تھے، اس لیے دھوپ میں بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی دھوپ میں بیٹھ گئی، وہ راہب کہتا ہے اس درخت نے اپنا سایہ محمد عربی پہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں بھی گئے ہیں برکتیں ساتھ گئی۔ وہ پوچھا بھی اس نے کہ کس کا بیٹا ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ میرا بیٹا ہے، کیونکہ بھتیجا تھا اور چچا جو ہے باپ کے درجے میں ہوتا ہے، تو کہہ دیا کہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس نے پھر کتاب کھولی، کوئی صحیفہ اٹھایا اور پھر کہا کہ ابو طالب یا تو تم سچے ہو یا یہ کتاب سچی ہے، اگر کتاب سچی ہے تو تم جھوٹے ہو۔ بولا ہوا کیا؟ بولا کتاب میں جو نشانیاں بتائی گئی تھی وہ ساری اس بچے میں پائی جا رہی ہے، اس کتاب کے مطابق اس بچے کو یتیم ہونا چاہیے، تو کہہ رہا میرا بیٹا ہے۔ ابو طالب نے ساری کہانی سنا دی۔ تو خیر جہاں بھی گئے برکتیں ساتھ گئی۔ حضرت خدیجہ نے جب حضرت میسرہ کے ساتھ، غلام کے ساتھ بزنس کے لیے بھیجا ہے، تو اس سفر میں بھی ایک راہب مل گیا، پادری مل گیا۔ اس کا نام پہلے والے کا بحیرہ تھا جو ابو طالب کے قافلے میں ملا ہے۔ یہ جو میسرہ کو ملا اس کا نام نستورہ تھا۔ اس نے بھی نشانیاں دیکھی، بادل دیکھے اور کئی برکتیں دیکھی، تو آ کے میسرہ سے کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہ ہم ملک شام جا رہے ہیں، یہ خدیجہ کا مال ہے، ملک شام میں بیچیں گے، جو نفع ہوگا وہ حضرت خدیجہ تک پہنچائیں گے۔ اس میں اب کی بار محمد عربی، یہ جو نوجوان ہیں یہ بھی پارٹنر ہیں۔ تو وہ راہب کہتا ہے کہ سارا مال یہیں بیچو اور یہیں سے واپس مکے چلے جاؤ، کیونکہ یہ بچہ اگر ملک شام پہنچ گیا تو یہودی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اور وہ ان کی سوچ ہے کہ ہماری نسل سے ہوگا نبی، کیونکہ باقی نبی ان کی نسل سے ہی آ رہے تھے۔ تو اگر انہیں پتہ چل گیا کہ یہ تو مکہ سے آخری، کیونکہ نشانیاں ساری ان کے اندر پائی جاتی ہیں، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ یہ آخری نبی بننے والے ہیں تو اس سے زندہ نہیں چھوڑیں۔ میسرہ نے سارا مال وہیں بیچا اور ڈبل منافع ہوا، اور پھر جو ہے حضرت خدیجہ کو پہنچایا گیا۔ تو حضرت خدیجہ نے برکتیں دیکھ کر پیغام بھیجا تھا ابو طالب کے پاس کہ ابو طالب آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے بھتیجے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ ابو طالب نے کہا کہ
ٹھیک ہے میں اپنے بھتیجے کو بیٹے کو پوچھ لیتا ہوں، اگر وہ راضی ہیں تو پھر میں بھی راضی ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو کہا کہ چچا جان آپ تو باپ کے درجے میں ہیں، جہاں چاہیں وہاں کر دیں، جہاں آپ کو منظور ہے وہاں مجھے بھی منظور۔ تو خدیجہ نے بھی برکتیں دیکھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور برکتوں والا بنایا ہے، اور برکتیں بھی وہاں جاتی ہیں جہاں میں جاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت اٹھا کے دیکھ لیں کہ جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اسی مہینے میں جو ہے بہار بن کر جب تشریف لائے ہیں تو برکتیں پھیل گئی، اور یہ بہار جو ہے ساری بہاروں پہ ایسی چھا گئی کہ انسان جو مایوسیت میں تھی، انسان کو مایوسی سے نکال دیا، انسان تباہی کے دہانے پہ کھڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مژدہ بن کر اور خوشخبری بن کر تشریف لائے کہ جو ہے اس انسان کو جو بالکل راستہ بھٹک چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو بہار آئی، اس بہار سے انسانوں نے پھر راہ راست کو پا لیا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ وہ ایمان والو، یہ ناز کا انداز اللہ نے کہیں بھی نہیں اپنایا۔ بہت ساری انسان کو اللہ نے نعمتیں دی، کسی نعمت پہ اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتایا۔ اتنے بڑے آسمان زمین بنا دیے، انسان کو عقل دے دی، دل بنا دیا، سورج کو روز ڈیوٹی پہ لگا دیا، چاند کو بھی لگا دیا، دریا بہا دیے، ہوائیں چلا دی، موسم بدل دیے۔ پورے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی اس نے احسان نہیں جتایا کہ انسانوں میں نے کتنا بڑا کرم کر دیا، نہیں۔ دوسری جگہ دعوت فکر ملے گی آپ کو، ہر جگہ انسانوں غور و فکر کرو، چیزوں کے اندر غور و فکر کرو کہ میری کاریگری سمجھ میں آئے، لیکن یہاں پہ انداز بدل گیا ہے اس کا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے مومنین پر احسان کر دیا۔ کب؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب ہم نے ان میں اپنا رسول بھیج دیا، جب اپنا محبوب ان کے درمیان میں بھیج دیا۔ یعنی یوں کہنا چاہتے ہو ایمان والو، تم میرا کہاں شکر ادا کر سکتے ہو کہ میں نے تو اپنا محبوب بھی تمہارے حوالے کر دیا۔ کوئی انسان اپنا محبوب کسی دوسرے کو نہیں دیتا۔ انسانوں اس تصور سے سوچو، یہ میرا محبوب تھا تو تم کہاں میرا شکر ادا کر سکتے ہو کہ میں نے تو اپنا محبوب بھی تمہارے حوالے کر دیا۔ تو ربیع الاول، پہلی بہار، ایک ایسی بہار آئی کہ جو ہے رنجیدہ انسانیت کو خوشی کی طرف لائی، اور انسانیت کو صحیح راستہ مل گیا، اور ہر ایک کو اپنی عزت اور اپنا مقام، اپنا اسٹیٹس مل گیا۔ ماں اپنا ویلیو کھو چکی تھی، اس کو اس بہار کے آنے سے واپس مقام مل گیا۔ بہن اپنی عزت کھو چکی تھی، اس بہار کے آنے سے بہن کو بھی عزت مل گئی۔ بیٹی کو تو زندہ زمین میں گاڑا جا رہا تھا، اس بہار کے آنے سے بیٹی کو زندہ رہنے کا حق مل گیا۔ ساری انسانیت جو ہے صحیح راستے سے پھٹک گئی تھی، اور وہ جو ہے اندھیروں میں گم ہو گئی تھی۔ یتیموں کا لوگ مال ہڑپ کے کھا جاتے تھے، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی تھی، بڑوں کا احترام ختم ہو گیا تھا، اور کوئی چیز پاکی اور ناپاکی یہ سب ختم ہو گیا تھا۔ عرب کے اندر زمین پہ پڑا ہوا خون چاٹ جاتے تھے۔ یہ حال تھا جس وقت تشریف لا رہے ہیں، اس لیے قرآن نے بھی اس کو اس انداز میں کہا ہے، فاذکروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا۔ کہ جس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 6 صدی عیسوی میں تشریف لا رہے تھے، اس وقت جو ہے انسانیت جہنم کے گڑھے پہ کھڑی تھی۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنا محبوب بھیجا جس نے تمہیں جو ہے جہنم سے بچا لیا، اور پکڑ کے کمر سے نبی نے مثال بھی دی کہ میری مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی بندہ آگ سلگائے اور اس میں چھوٹے چھوٹے پروانے آ کے گر کے مرنے لگتے ہیں، اور اسے بچانا چاہتا ہے اور پھر بھی جا کے آگ میں پڑنا چاہتے ہیں۔ میرا بھی یہی حال تھا، جس وقت میں نے
نبوت کی آنکھ کھولی ہے، میں نے دیکھا کہ سارے انسان جو ہے جہنم کی آگ کی طرف دوڑ رہے ہیں اور اس میں چھلانگ لگا دینا چاہتے ہیں، تو پھر میں نے کمر سے پکڑ کے انسانوں کو جہنم سے بچا دیا۔ یہ جگن ناتھ آزاد ہندو شاعر ہے، لیکن اس نے جب نبی کی سیرت بیان کی، جو سچ بیان کرنے والے ہوتے ہیں، الحمدللہ آج بھی ہندوستان میں سچ بولنے والے موجود ہیں، صحیح انسانیت والے آج بھی موجود ہیں۔ تو جگن ناتھ آزاد نے کہا تھا کہ وہی یونان جو کبھی کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، یہ جس وقت نبی تشریف لا رہے ہیں اس وقت کا وہ نقشہ کھینچ رہا ہے کہ وہی یونان جو کبھی کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، آج روئے زمین پر وہی تھا تخریب کی دنیا۔ یہ تحقیق و تجسس کا دور آج تھا ویرانہ، افلاطون کی خرد و سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ہندو کہہ رہا ہے، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دفاتن دنیا کے افق پر دفاتن سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس سے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا، کہ صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ یہ ہندو نے کہا ہے، جگن ناتھ آزاد ہندو شاعر ہے، اس نے یہ نقشہ کھینچا کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر بہار آئی ہے، ربیع الاول پہلی بہار، دنیا میں بہار آئی، آپ کے آنے سے بہار آئی ہے، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، خرد کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہی مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہی مل گئی آخر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ نبیوں کی ولادت پہ زور نہیں دیتا، وہ نبیوں کی نبوت اور بعثت پہ زور دیتا ہے، ان کے مقصد پہ زور دیتا ہے۔ قرآن میں ہمارے نبی کی ولادت کو اگر بیان کرنا ہوتا تو آدھے صفحے میں بتا دیتے تاریخ وغیرہ سب، لیکن قرآن میں ولادت نہیں بعثت بیان کرتا ہے۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بیان ہوئی ہے قرآن میں، جب جو ہے ان کی ولادت پہ ان کے ماں پہ کسی کو شک ہو گیا یہودیوں کو، تو پھر قرآن نے صفائی کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو بیان کیا ہے، ورنہ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ نبیوں کی بعثت پہ زور دیتا ہے، نبوت پہ زور دیتا ہے کہ نبیوں کے آنے کا مقصد کیا ہے، نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں تو باقی انسانوں کو نبی سے کیا حاصل کرنا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے رسول کو اسوہ بنا کے بھیجا ہے، نمونہ بنا کے بھیجا ہے، اب تم جو ہے ان سے روشنی حاصل کرو، ان سے راستہ معلوم کرو۔ صرف خوشیاں ولادت کی منع، ولادت کا انکار کسی نے نہیں کیا، کسی کافر نے بھی نہیں کیا کہ نبی پیدا ہی نہیں ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ ولادت پہ زور دینے کے بجائے ان کی سیرت پہ زور دینا چاہیے، ان کی بعثت پہ زور دینا چاہیے، ان کی سنت پہ زور دینا چاہیے۔ لیکن ہم نقالی کرنے والے دیکھا دیکھی دیکھا کہ عیسائی جب کرسمس ڈے مناتے ہیں تو ہم مسلم کیوں پیچھے رہیں گے، ہم بھی بڑا ہجومہ کریں، ہم بھی بڑے بڑے چراغاں کریں، ایسے چراغاں کے روشنی میں بھی ظہر غائب ہے، ایسے چراغاں کہ جو ہے فجر غائب ہے، ایسے چراغاں کہ جو ہے سنت زندگی سے غائب ہے۔ ہمارا یہ صحابہ کا یہ انداز نہیں تھا نبی کی ولادت منانے کا، صحابہ نے ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لا کے ولادت منائی تھی۔ اگر کسی نے تانا دے دیا نا عثمان تمہاری لنگی ٹخنے سے بہت اوپر ہے، بری لگ رہی ہے، نیچے باندھو، اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دوں؟ صحابی کو تانا دیا گیا کہ دسترخوان پہ گرا ہوا لقمہ مت کھا، لوگ توہین سمجھتے ہیں، لوگ کہیں گے مسلمانوں کو کھانا نہیں ملا،
مسلمانوں نے کھانا نہیں دیکھا تو اس نے بھی یہی کہا اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ولادت یوں منائی جاتی ہے، ورنہ صرف ولادت منانا اور سیرت نہ اپنانا، ابو لہب نے یہی کیا۔ نبی کی ولادت ہوئی، جس نے سب سے زیادہ نبی کو ستایا وہ ابو لہب، چچا ہے رشتے میں لیکن سب سے بڑا دشمن بھی ثابت ہوا۔ نبی کی ولادت ہوئی تو اس نے گھی کے چراغاں کیے تھے، اور صوبیہ یا صویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا، کھجوریں تقسیم کی تھی، اس وقت کی مٹھائی یہی تھی۔ لیکن جب نبی کے مشن کی باری آئی تو سب سے پہلے جب نبی نے پہاڑ پہ چڑھ کے سارے خاندان کو بلایا تھا، سب سے پہلے خلافت پہ جو اترا تھا وہ ابو لہب تھا۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، نس نس بولے نبی نبی، نماز پڑھوں میں کبھی کبھی، جمعے میں آ جاؤں ٹوپی لگا کے، اور میری نس نس بولے نبی نبی، نماز پڑھوں میں کبھی کبھی، نبی کا نام آئے تو ہم چوم لیتے ہیں، نبی کا نام آئے تو ہم چوم لیتے ہیں، مگر نبی کا کوئی کام آئے تو گھوم جاتے، نبی کی سنت آئے تو گھوم جاتے، اذان ہوتی ہے تو مسجد سے گھوم جاتے ہیں، کہتے ہیں عاشق رسول۔ تقدیر بھی ہنس رہی ہوگی کہ ہم نے ایسے عاشق رسول نہیں دیکھے۔ اس لیے ہمیں ولادت سے جو سبق مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس ولادت سے، ولادت کے موقع پہ ربیع الاول میں نبی کی سیرت کو عام کرو۔ آج کل نبی کی سیرت کا وہ پہلو جو زیادہ بیان نہیں ہوتا ہے اس کو آپ لوگوں کو بتاؤ، جیسے بتاؤ، کیونکہ غیر جو ہے نبی کو بدنام کرنے پہ تلا ہے، کبھی کارٹون شائع کرتا ہے، کبھی الزامات لگاتا ہے، تو اس سے جا کے بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت بانٹنے آئے تھے، انہیں جا کے بتاؤ وہ غریبوں کا سہارا بننے کے لیے آئے تھے، انہیں جا کے بتاؤ وہ یتیموں کا آسرا بننے کے لیے آئے تھے، انہیں جا کے بتاؤ وہ بیواؤں کے لیے بسیرا بن کے آئے تھے، انہیں جا کے بتاؤ وہ مسکینوں کے لیے ٹھکانہ بن کے آئے تھے۔ یہ حضرت خدیجہ نے پہلے دن جو تعریف کی ہے، لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل، تو اس ولادت کے موقع پہ یعنی ربیع الاول کے موقع پہ اگر نبی کی سیرت کو عام کرنا ہے، آپ اپنے حساب سے جتنا کرنا چاہتے ہیں اس طرح کے میسج سے عام کیا کریں۔ نبی کی وہ جو سیرت ہے جو ساری انسانیت کے لیے جس میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اس پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے کہ جو ہے نفرت جو ہے نبی کا مشن نہیں تھا، کسی کو بے عزت کرنا یہ نبی کا ٹارگیٹ نہیں تھا، نہ نبی کا ٹارگیٹ نہ جو ہے محمد عربی کا ٹارگیٹ تھا۔ اسلام نفرت پھیلانے نہیں، اسلام محبت پھیلانے آیا۔ یہ پیغام اس زمانے میں، اس وقت، اس ماحول میں ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہے۔ اور پھر اگر منانی ہے تو صحابہ کے طرز پہ کہ صحابہ نے ولادت منائی نبی کی سیرت اپنا کر، تو یہ ہے اصل منانا۔ صرف دن منانا یہ غیر قوموں سے ہمارے اندر آیا ہے۔ لوگ کیا دن مناتے ہیں؟ اسلام دن منانا نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے صبح شام ماں باپ کی خدمت کر۔ یورپ نے کلچر دیا تمہیں فادر ڈے، مدر ڈے، سال میں ایک بار دیکھ لو، پاپا کو جا کے ایک بار سال میں جا کے سنبھال لو، وہ سرکاری ہال میں ڈال کے آ جاتے ہیں، ہال میں، اور پھر وہاں جا کے سال میں ایک بار جاتے ہیں کہ وہاں گفٹ لے کے جاتے ہیں، اور پھر پاپا پاپا ہائے ہیلو ٹاٹا کر کے آ جاتے ہیں۔ اسلام اس کی یہ سبق نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے روزانہ ماں باپ کی خدمت کر، اور ہر اس نے سب جو ہے ڈے رکھے ہیں، یہ فادر ڈے ہے، یہ مادر ڈے ہے، اب تو یہ ٹیچر ڈے ہے نا، اب یہ سسٹر ڈے، پتہ نہیں وہ راکھی، یعنی ہر ڈے دوسرے لوگوں نے رکھا ہے، دوسرے مذہبوں میں ملے گا تو شاید۔ اسلام ڈے منانا نہیں کہتا کہ ڈے مناؤ اور پھر چھٹی، کہ جو ہے 12 ربیع الاول کو نبی کی ولادت مناؤ اور پھر چھٹی، ایسا اسلام نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی سیرت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں پڑھیں۔